نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كتاب العظيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے محفل میں جو موضوع رکھا گیا ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کا پس منظر، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس کی جنگیں تھی۔ اگرچہ یہ جنگ آپس میں ہوئی لیکن اس کے اسباب و عوامل کو دیکھنا پڑے گا۔ بسا اوقات بعض چیزیں ایسی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں جن کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں، ان میں سے یہ دو جنگیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اس کے بعد دو خلفاء حضرت ابو بکر حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آمد اور ان کی شہادت کے بعد ان کے درمیان کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں پس پردہ کچھ اور عوامل کام کر رہے تھے۔ چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں تم کو ایسی جگہ کا امیر مقرر کر رہا ہوں جہاں شیطان انڈے دے چکا ہے اور اس کے چوزے بھی نکل آئے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں باطل طاقتیں ٹھہر نہیں سکی، قیصر و کسریٰ ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ میدان جنگ میں ممکن نہیں، اس لیے پس پردہ ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخوبی ہو گیا۔ تبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے رخصت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایک بات اور یہ ہے کہ حضرت اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن تھے، تو ان کی باتوں سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اہل کتاب سے چند باتیں کی تو پتا چلا کہ یہ جو خلفاء ہوں گے تو ان خلفاء کے اندر پہلے خلیفہ جو ہوں گے اس طرح ہوں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا میں کیسا ہوں گا، تو انہوں نے کہا فولادی قلعہ ہوں گے۔ ہمارے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑا اپنے قرابت داروں کو ترجیح دیں گے۔ اس کا حضرت عمر نے پوچھا کہ بعد والے خلیفہ کیسے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ زنگ آلود لوہے کی طرح ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ غصہ بھی ہوئے کہ بعد والے خلیفہ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہا، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ایسے فتنے کے دور میں آئیں گے کہ ان کو مجبوراً اپنوں کو سنبھالنے کے لیے جنگ کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ دیکھیے، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باطل طاقتیں جو تھی انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی جڑیں ایسی کاٹنی ہیں۔ دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق، اور دوسرا یہ ہے خلیفہ پر اعتماد۔ ان دونوں کو کسی طریقے سے متاثر کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کئی چالیں چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی آیا، اس سے پہلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے چند باتیں پیش کرنے کے بعد میں اصل ٹاپک پہ آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہم غور کریں، شہید کرنے والا فیروز ابو لولو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فیروز ابو لولو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو وار کیا وہ کوئی عام وار نہیں تھا۔ تجزیہ کیا جائے، غور کیا جائے تو ایک عام آدمی بھی دوسرے عام آدمی سے الجھتا ہے تو الجھنے میں کسی کے جان کے در پہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی کی جان بھی لینا چاہتا ہے وہ تو اپنی حفاظت کے سامان وہ کر لیتا ہے۔ فیروز ابو لولو کا معاملہ یہ نہیں تھا، اس نے سارے انتظامات کر لیے تھے اور اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو مر جاؤں گا،
اس طرح کا خودکش حملہ یا فدائی حملہ وہی کرتا ہے جس کے اندر مذہبی یا وطنی جنون ہو. اور فیروز ابو لولو کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایران سے کوئی مجوسی گرفتار کر کے آتا، عام طور سے مجوسیوں میں سے، ایرانی مجوسیوں میں سے جو نابالغ بچے ہوتے ان کو مدینہ میں رہنے دیا جاتا، تو کوئی بھی نابالغ بچہ اگر مدینے میں قید ہو کر کے آتا تو مجوسی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اور یہ کہتا کہ عربوں نے میرا سینہ چھلنی چھلنی کر دیا. اس سے یہ اندازہ ہوتا کہ اس کے اندر وطن کی محبت تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کرنے سے پہلے ہرمزان کے پاس وہ پکڑا گیا تھا. پکڑا کیا گیا تھا کہ ہرمزان جو ہے یزید دگرد کا، یعنی یہ شاہی خاندان سے بہت قریب تھا. وہ ہرمزان کسی جنگ میں قید ہو کر کے مدینے میں آیا اور وہ مسلمان ہو کر رہنے لگا. اب اس کے اسلام پہ شک تو کیا نہیں جا سکتا ہے. معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر کی شہادت کے وقت جب وہ بھاگنے لگا فیروز، تو ایک اور چیز ہے کہ جس خنجر سے اس نے وار کیا تھا وہ خنجر عرب میں استعمال نہیں ہوتا تھا. اور ایک دن پہلے کسی نے دیکھا بھی تھا ہرمزان کے پاس جاتے ہوئے، تو اس کے آستین سے وہ خنجر گرا تھا. بہرحال یہ شبہ ہرمزان کی طرف بھی جاتا ہے اور فیروز کی طرف بھی جاتا ہے. لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ ہرمزان جب حضرت عمر پر وار کر کے نکلا تو پکڑے جانے کے خطرے سے اس نے راستے میں آنے والے تمام صحابہ پر اس میں وار کیا. تقریباً 13 صحابہ پر اس نے وار کیا، جس میں سے 9 وہیں پر شہید ہو گئے. اب وہ گرفت سے باہر تھا تو کسی صحابی نے چادر پھینک کر کے اس کو قبضے میں کر لیا. بہرحال وہ بھی کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا، اس نے خودکشی کر لیا. تو جو ثبوت اس سے حاصل ہونے تھے وہ تو ختم ہو گئے. ادھر ایک لمبا واقعہ ہوا، اس لیے کہ ہمیں یہ واقعہ بتانا نہیں ہے. اس واقعے کے بعد جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ ایک دن پہلے فیروز ابو لولو ہرمزان کے پاس سے گزرا تھا اور یہی خنجر اس کے آستین سے گرا تھا اور ہرمزان سے بات کر رہا تھا، تو حضرت عمر کے بیٹے گئے اور ہرمزان کو قتل کر دیے. اب یہی دونوں ایسے ریسورسز تھے جن کے ذریعے معلوم ہو سکتا تھا کہ آخر کیا چل رہا. بہرحال ایک اور سبب میں بتاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فوراً قیصر روم نے مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر لیا اور فوج لے کر کے آبی راستے سے مدینے کی طرف چل پڑا. اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا حضرت عمر کی شہادت کا اور عثمان کی شہادت کا، پس پردہ کچھ اور کام کر رہا تھا. اس لیے کہ کسی ملک پر بھی حملہ فوج کے ذریعے کیا جاتا ہے. بادشاہ اسی وقت کسی فوج میں داخل ہو کر کے جاتا ہے جب اسے یقین ہو کہ ہم فتح پانے والے. قیصر روم حضرت عثمان کی شہادت کے فوراً بعد مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے خود سے کیوں آیا؟ وہ اس کا مطلب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمان شہید کر دیے گئے، اب مدینے میں بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، ہم حملہ کریں گے. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں تیز آندھی آئی اور اس کی کشتیاں بکھر گئی اور وہ مدینہ نہیں آ سکا. چند ایسے واقعات ہیں جس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپس میں جو صحابہ کی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پس پردہ کچھ اور چل رہا تھا. اور اس کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خلیفہ پر سے اعتماد کو متزلزل کرنا اور آپس کے اتحاد کو ختم کرنا. اب خلیفہ پر سے اعتماد کو متزلزل کرنا یہ کیسے ہوا؟ عبداللہ بن سبا بہت مشہور ایک یہودی تھا جو صنعاء کا رہنے والا تھا، کالا کلوٹا تھا، قد کا چھوٹا تھا. اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. تو عبداللہ بن سبا جو ہے یہ اپنے اسلام کا اعلان کیا اور دیندار اتنا تھا کہ مسجد میں عشاء کے وقت سب سے پہلے آتا اور سب سے بعد میں جاتا. فجر کی نماز میں بھی سب سے پہلے پہنچتا. نوافل کا بہت اہتمام کرتا، روزوں کا بہت اہتمام کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے محبت کا بہت زیادہ اظہار کرتا، دکھاوا اظہار تھا. اور یہ خط تیار کیا اس نے، اور جہاں جہاں اس کے ہمنوا تھے، ان کے چیلے تھے، وہاں خط تیار کر کے بھیجا کہ تمہارے یہاں حالات تو بہت اچھے ہیں، ہمارے یہاں اسلام تو مر چکا ہے، کوئی اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہے.
اور یہاں کے جو گورنر ہیں وہ دولت کے اور عورتوں کے رسیا ہیں، شراب نوشی کے عادی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں لکھ کر کے وہ بھیجتا تھا تاکہ خلیفہ کے خلاف بھڑکایا جا سکے. اور یہ معاملات اتنا بڑھا کہ بصرہ، کوفہ اور مصر سے باغی لوگ مدینہ میں پہنچ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پچھلی بار بیان ہو چکا ہے. میرا جو ٹاپک ہے اصل میں جنگ جمل اور جنگ صفین. جنگ جمل کا پس منظر ہمیں پہلے جاننا ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا یہ کہ حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ انہوں نے کہا کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حالات کچھ بہتر ہو جائے تب عثمان کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف میں بہتر تھے اس حساب سے کہ وہ سوچ رہے تھے جیسے حالات بہتر ہوں تو بدلہ لیا جائے. آخر بدلہ کیوں نہیں لے رہے تھے حضرت علی؟ اس کے کئی وجوہات تھے. ایک وجہ تو قرآن سے ہے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا، کہ جب وہ توبہ کر لیں تمہاری قدرت سے پہلے تو ان کو معاف کر دو. ایک وجہ یہ تھی کہ حالات مدینے کے خراب تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے معلوم نہیں تھے کہ کون کون ہیں. ایک وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے شہید کیا تھا اس میں سے 2-3 تو اسی وقت مارے گئے. ایک وجہ یہ تھی کہ جو لوگ شہید کیے تھے وہ بھاگ چکے تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ شہید کرنے والے میں ایسے سرغنہ تھے جو اپنے اپنے علاقوں کے سردار تھے اور اپنے علاقے میں جا کر کے رہ رہے تھے. اگر حضرت علی ان کو بلا کر کے اور یہاں قصاص لیتے تو یہاں کے حالات تو پہلے ہی خراب تھے مدینے کے، وہاں کے بھی حالات خراب ہوتے. یہ سب حالات تھے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنگ جمل اس طریقے سے ہوا ہوگا کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی پر حملہ کر دیا ہوگا، حضرت علی نے حضرت عائشہ کی فوج پر حملہ کر دیا ہوگا. ایک دم ذہن میں یہ خاکہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینے میں تھے اور ایک دوسرے سے لڑ پئے. بلکہ پس منظر ایسا نہیں ہے. پس منظر کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. جب تک پس منظر سمجھ میں بات نہیں آگی اس وقت تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہوئی کیسے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حج کو گئی تھی، مدینے میں نہیں تھی. مدینے میں شہادت عثمان کے وقت بڑے صحابہ کرام میں حضرت علی تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے اور حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے. یہ سب تھے. حضرت عائشہ نہیں تھی. شہادت کے بعد جو افراتفری ہوئی اس میں یہ ہوا کہ اب بلوائیوں نے 3 گروپ آپس میں بنا لیے. ایک گروپ کا کہنا تھا کہ یہ شہادت عثمان کے بعد علی سے بیعت لیا جائے، یہ مصر کے بلوائی تھے. کوفہ کے بلوائی کا کہنا تھا زبیر سے بیعت لیا جائے، اور بصرہ کے بلوائیوں کا کہنا تھا کہ نہیں طلحہ سے بیعت لی جائے. آخر یہ تینوں تیار نہیں ہو رہے تھے تو عمرو بن عاص کے پاس گئے، یہ بھی تیار نہیں ہوئے. اس کے بعد عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، یہ بھی تیار نہیں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو دیکھا بہت پیچیدہ ہو رہے ہیں تو بہرحال وہ تیار تو ہوئے. اب یہاں پر 2 روایتیں آتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر کی زبانی یہ بات منقول ہے کتابوں میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو بزور شمشیر بیعت پر آمادہ کیا گیا، جبکہ حضرت طلحہ اور زبیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل کی خوشی کے ساتھ بیعت کیے تھے. لیکن بزور شمشیر والی روایت بھی صحیح ہے تو اس وقت ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر کو زبردستی گھر سے بلوائیوں نے اٹھا کر کے لایا اور کہا علی کے ہاتھ پر بیعت کرو. اگر وہ زبردستی نہیں ملاتے تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے. وہ حضرت علی سے ناراض نہیں تھے. لیکن حالات جب بگڑنے لگے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ مجھے مکہ جانے دیجیے. یہ دونوں مکہ جانے لگے. ادھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ رہی تھی. راستے میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. تو حضرت عائشہ اتنا کبیدہ خاطر ہوئی، اتنا غمزدہ ہوئی کہ واپس مکہ چلی گئی. مکہ جب گئے تو وہاں طلحہ اور زبیر بھی پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد یہ لوگ سر جوڑ کر کے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حرم میں پردہ لگا کر کے تقریر کیا، اور تقریر کرنے میں بہت سارے ایسے افراد جو مکے میں جو اکابر صحابہ کرام تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے. اگرچہ اس تحریک کے بانی حضرت عائشہ تھی لیکن اصل قیادت جو حضرت طلحہ اور زبیر کے ہاتھ میں تھی.
ان لوگوں نے کہا آخر کیا جائے، کیا کرنا ہے؟ اب مدینے تو جانا مناسب نہیں، اس لیے کہ حضرت علی وہاں خود ہی الجھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بصرہ چلا جائے۔ تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تینوں 600 ساتھیوں کے ساتھ بصرہ کی طرف چل پڑے۔ بصرہ کی طرف جب آئے تو بصرہ کے قریب میں خفیر جگہ کا نام ہے، وہاں آ کر کے انہوں نے پڑاؤ کیا۔ بصرہ کا جو اس وقت گورنر تھے وہ عثمان بن حنیف تھے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کو سمجھایا، تو حضرت عائشہ نے اس طرح پرزور تقریر کی کہ وہ بھی متاثر ہوئے، اور بصرہ کی پوری مطلب زیادہ تر اکثر عوام جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ ہو گئے۔ چند شرفاء ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ دیکھیے، طلحہ اور زبیر کو سمجھایا کہ جب آپ نے علی سے بیعت کر لیا تو آپ کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ بہرحال جنگ نہیں ہوئی، ابھی اس طریقے سے تھے ہی کہ بصرہ کے اندر سرغنوں میں سے 2 سرغنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والے تھے، 2 وہاں موجود تھے۔ ایک کا نام حکیم بن جبلہ تھا اور دوسرے کا نام ہرقوس بن زبیر تھا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ یہاں آ گئے ہیں، تو انہوں نے حالات کو اور زیادہ پیچیدہ کیا، اور پیچیدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ یہ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ یہاں تک ہوا کہ وہ گھوڑ سواروں کو لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تک آئے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو، جنگ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی فوج میں جو حکیم ہے، اس کی فوج میں عثمان بن حنیف کے افراد بھی ہیں، اور عثمان بن حنیف جو ہے حضرت علی کے گورنر ہیں، اس لیے جنگ نہیں کرنا۔ لیکن جب حکیم نے جو کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں میں سے تھا، انہوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد، حملہ کرنے سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کے خلاف اس نے بہت بدزبانی کی، تو اسی قبیلے کا کوئی شخص اٹھا اور اس کو ڈانٹنا شروع کیا، تو اس نے فوراً اس کو قتل کر دیا تاکہ لوگوں کے اندر ڈر خوف پیدا ہو۔ پھر اس نے بدزبانی کی حضرت عائشہ کے خلاف، تو کوئی عورت اس کے قبیلے سے آئی، اس نے بھی ڈانٹا، اس کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ تب اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ جمل سے پہلے جنگ ہے، جس جنگ میں ایک طرف حکیم تھا اور ایک طرف طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ تھے، یہ سب تھے۔ اس جنگ میں جو ہے حکیم تو مارا گیا، لیکن وہ بعد میں مارا گیا۔ اس سے پہلے اس کا بھائی رغل مارا گیا، اس کا بیٹا اشرف مارا گیا، اور قاتلین عثمان کا سرغنہ ایک حنظلہ تھا، وہ بھی مارا گیا، اخیر میں حکیم بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں 600 لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے یعنی حضرت عائشہ کی فوج میں سے صرف ایک صحابی شہید ہوئے، مجاشع بن مسعود۔ لیکن ایک جو ہرقوس تھا جس کا تذکرہ بھی آیا ہے، وہاں سے بھاگ گیا۔ اچھا، یہ معاملہ یہاں ہو رہا تھا، اس سے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا تھا کہ ہم کو مدینہ چھوڑ دینا اور کوفہ میں جا کر کے دارالخلافہ کیپٹل بنانا ہوا، یہ سوچ رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے شام کے اوپر حملہ کرنے کا بھی سوچا تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، لیکن اتنی تیاری نہیں ہو سکی، تو کوفہ کا ارادہ کیا۔ کوفہ کا ارادہ کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ فوج کو لے کر کے بصرہ پہنچی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ چلو بصرہ چلتے۔ اب جب مدینے سے نکلے حضرت علی، تو رفاعہ بن رافع نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ عائشہ، طلحہ، زبیر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، جب حضرت علی نکلے تو مدینے سے صرف 760 یعنی 760 اتنے ہی لوگ حضرت علی کے ساتھ ہوئے، اس لیے کہ لوگ خانہ جنگی سے بچنا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی جب یہاں سے نکلے تو حضرت طلحہ کو وہاں بصرہ میں کسی سردار نے کہا کہ ابھی 1000 گھوڑ سواروں کو لے کر کے حضرت علی کو راستے میں روک دیا جائے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ جنگ کے داؤ پیچ سے ہم واقف ہیں، ہمیں تم مت سکھاؤ، حضرت علی آ رہے ہیں، ان سے ہماری مصالحت ہو جائے گی، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ بھی جنگ کرنا نہیں چاہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ نہیں جا کر کے کوفہ گئے۔ کوفہ جانے کے بعد انہوں نے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بصرہ میں کہ جا کر کے عائشہ سے بات کرو اور طلحہ اور زبیر سے بات کرو۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بہت سمجھدار سلجھے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو قعقاع نے کہا ابھی جو آپ نے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا اور 600 لوگوں کو مار دیا،
جس میں سے ایک انسان ہرقوس وہ آپ سے نکل بھاگا اور دوسری جگہ اپنی جمعیت اکٹھا کر رہا ہے اور وہ 6000 اکٹھا کر لیا. اگر آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہرقوس کو بھی قصاص میں قتل کیجیے. اگر آپ ہرقوس کو قتل نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے جس زمرے میں علی کو آپ شمار کر رہے ہیں کہ وہ قصاص کا بدلہ کیوں نہیں لے رہے ہیں. حضرت علی تو حالات کی وجہ سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں. تو اگر آپ ہرقوس سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں تو آپ بھی انہی زمرے میں شامل ہو جائیں گے, اور اگر آپ بدلہ لیں گی تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ نے کہا آخر کیا کیا جائے تم ہی بتاؤ. تو حضرت قعقاع نے کہا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں. یہ سب سے خوش آئند بات ہوگی, بہت رحمت کی بات ہوگی, اور آپ کی بیعت سے سب لوگ خوش ہو جائیں گے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے, ذہن میں یہ بنتا ہے کہ حضرت عائشہ بیعت نہیں کی ہوں گی. یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ مدینہ ہی کا معاملہ ہے تب حضرت عائشہ کو بہرحال مرید الزام ٹھہرایا جا سکتا کہ بیعت کیوں نہیں کی, لیکن معاملہ تو کچھ اور ہے. مدینے میں شہادت حسین کے بعد عائشہ آئی کہاں تھی؟ وہ تو مکے کے راستے ہی میں تھی کہ بصرہ چلی گئی تھی. اگر وہ مدینے میں ہوتی تو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی, لیکن مدینے میں تھی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوں گے کہ علی کو بلا کر کے لائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو وہ کافی خوش ہوئے, ماحول بالکل خوشگوار ہو گیا. کوفہ میں اعلان کر دیا گیا کہ کل, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ کل ہم جائیں گے, بصرہ جا رہے ہیں, طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس شخص میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا جو کسی بھی طریقے سے حضرت عثمان کے شہادت میں ملوث رہا ہو. اب مسلمانوں کے دلوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی, لیکن جو لوگ بدنام تھے حضرت عثمان قتل میں وہ اندر اندر بہت کڑھنے لگے اور انہوں نے چالیں چلنا شروع کیا. اب بہرحال چند تو اس میں شامل ہو گئے ہوں گے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کر دیا تھا. اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیوں منع کیا؟ اگر یہ بات نہیں کہے ہوتے اس وقت تو اتنی پھوٹ نہیں پڑتی ان کی فوج میں. لیکن شارحین لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور اندیش تھے. انہوں نے اس وقت اس لیے اعلان کیا کہ یہ خبر وہاں بصرہ میں پہنچ جائے اور بصرہ میں جو طلحہ و زبیر اور عائشہ ان کو یقین ہو جائے کہ حضرت علی بھی قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ حضرت علی کے بارے میں سب لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علی اگر قاتلین عثمان میں نہیں ہے تو کم سے کم راضی تھے حضرت عثمان کے شہید کیے جانے پر تاکہ ان کو خلیفہ بنایا جائے, حالانکہ حضرت علی کا کچھ بھی ایسا منشا نہیں تھا. بہرحال حضرت علی وہاں گئے. وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے جا کر کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ حدیث یاد ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ سے, حضرت زبیر سے کہا کہ تم ایک دن علی کے خلاف میں کھڑے ہوگے حالانکہ علی حق پر ہوں گے. حضرت زبیر سے حضرت علی نے کہا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات یاد آ گئی. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے جانے لگے کہ نہیں, ہم کو یہ بات یاد آ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زبیر تم علی کے خلاف ہوگے اور علی حق پر ہوں گے. حضرت زبیر جانے لگے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے روک لیا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ کو علی سے جنگ کرنے کا ارادہ تھا کیا؟ کہا نہیں, جنگ تو نہیں کرنا تھا, آپ مصالحت کرنا چاہ رہے تھے تو مصالحت ہونے دیجیے, ممکن ہے آپ کی موجودگی میں اور زیادہ مصالحت آسانی سے ہو جائے. تو وہ رک گئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 دنوں تک حضرت زبیر, حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دونوں فوجوں کے درمیان ایک خیمہ لگایا گیا. اس خیمے میں 3 دنوں تک تینوں اصحاب رہے اور بہت خوشگوار ماحول رہا, بہت اچھا ماحول رہا. جنگ بندی پہ موافقت ہو گئی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو لوگ قاتلین عثمان تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر مصالحت ہو گئی تب ہم لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے. تیسرے دن ہوا یہ کہ رات کے وقت جو ہے حضرت علی کی فوج سے کچھ لوگ حضرت طلحہ, زبیر اور عائشہ اس وقت موجود نہیں تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ, یہ بھی ذہن میں بات رکھنی چاہیے. عام طور سے ہم لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ فوج لے کر کے گئی تھی, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جس وقت جنگ جمل شروع ہوئی تھی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان سے دور بستی میں مسجد کے پاس ایک خیمے میں تھی, وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی. رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے کچھ سبائی لوگ, حضرت علی کے ماننے والے نہیں, کچھ سبائی لوگ حضرت طلحہ اور زبیر کی فوج میں گئے اور ادھر سے نکل کے آپس میں تو میں ہوا, پھر تیر اندازی ہوئی, پھر غلامان نکلے آپس میں لڑنے لگے. اس کے بعد کچھ بیوقوف لوگ آپس میں لڑنے لگے اور لڑائی بہت
زور و شور سے ہونے لگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خبر پہنچانے والے افراد تھے اس میں سے ایک فرد حضرت علی کے پاس ایسا کھڑا کیا گیا جو صحیح خبر نہیں پہنچا سکے حضرت علی کے پاس، اور بار بار وہ کہا جا رہا تھا کہ حضرت عائشہ کی فوج نے حملہ کیا۔ جنگ جب بہت تیز ہونے لگی تو حضرت عائشہ وہاں اپنے خیمے میں تھی، بصرہ کے جو قاضی تھے جن کا نام تھا کعب بن سور، انہوں نے یہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلد چلیں، وہاں مسلمانوں بہت برے المیہ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ جائیں گی تو ممکن ہے آپ کو دیکھ کر کے لوگ خاموش ہو جائیں گے، اور آپ اگر حکم دیں گی تو تلوار نیام میں آ جائیں گی، آپ چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ساتھ میں تم بھی چلو، اور قرآن کا ایک نسخہ دیا اس کو، کعب کو، قاضی شہر تھے، اور کہا جا کر کے اس سے نصیحت کرو۔ وہ آ کر کے قرآن کے اوراق کھول کھول کر کے دعوت دے رہے تھے صلح کی طرف، اور حضرت عائشہ بھی آ گئیں تو صلح کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو سبائیوں نے ان کو تیر سے چھلنی کر دیا اور قاضی کو بھی مار دیا، قاضی کعب بن سور کو۔ اور حضرت عائشہ کی اونٹ پہ اتنی بار حملہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچانے کے لیے یکے بعد دیگرے 70 لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچ بچاؤ کیا، بچ بچاؤ کے بعد جنگ شانت ہوئی۔ جنگ کے درمیان جو ہے نا وہ حضرت طلحہ شہید ہو گئے۔ لوگ بتاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ مروان نے ان کو شہید کیا تھا، ایک ہی روایت میں نے دیکھا، ممکن ہو یہ بات صحیح ہو، حضرت طلحہ کو شہید کیا۔ اور حضرت زبیر جو ہے جنگ سے نکل گئے تھے، حضرت زبیر جنگ سے نکلے۔ اب دو باتیں یہاں پر ہے، غور سے سنیں۔ جنگ سے نکلے تو راستے میں تھے، تو راستے میں یہ عمرو بن جرموز جو تھا اس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے سر کاٹ کر کے حضرت علی کے دربار میں لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ناراض ہو گئے اور اس کو دھتکار دیا، کہا ابن صفیہ کا قاتل تو جہنمی ہے، اور اس کو بھگا دیا وہاں سے۔ روایت میں ہے کہ جب اس نے یہ سنا کہ حضرت علی نے ہم کو اس طرح دھتکارا ہے تو اس نے اپنے خنجر سے اپنے پیٹ میں مار کر کے وہ مر گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، وہ بھاگ گیا اور وہ آخر تک زندہ رہا، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جب مکے میں ہوئی، جب وہ مکے میں والی بنے، تب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا جرموز نے۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ زبیر کو ہم نے شہید کر دیا تھا، اس کے بدلے مجھے مار دو، قصاص میں ہم کو بھی قتل کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ انسان زبیر کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی اس کی جان نہیں ہے، اور اس کے بعد اس نے قصاص لینے سے عبداللہ بن زبیر نے چھوڑ دیا۔ اب بات ہم یہاں آتے ہیں پھر جنگ جمل کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد بصرہ کی 40 معزز گھرانوں کی خواتین کو ان کے ساتھ کیا اور مدینے کی طرف ان کو روانہ کر دیا۔ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، حضرت علی نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ علی تمہاری حضرت عائشہ سے ایک بار کشمکش ہوگی۔ تو حضرت علی نے کہا تب تو یہ میری بدقسمتی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدقسمتی کی بات نہیں ہے، جب ایسا ہوگا تو تم ان کو محفوظ مقام تک پہنچا دینا، اس لیے میں ان کو وہاں تک پہنچا دے رہا ہوں۔ تو جنگ جمل کا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جنگ جمل میں عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مدینے میں حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ تھے اور آپس میں لڑ لیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب ہم آتے ہیں جنگ صفین کی طرف۔ دو واقعات اور اس میں ہے، جنگ صفین اور جنگ نہروان بھی ممکن ہو تو موقع ملے گا تو اس کو بھی بتائیں گے۔ جنگ صفین کا واقعہ یہ ہوا کہ دیکھیے جنگ جمل کے بعد اصل میں جب حالات بگڑتے ہیں تو حالات معاملہ کچھ ہوتا اور کچھ کا کچھ آگے خبر جاتی ہے۔ اس زمانے میں جب کہ میڈیا اتنا الرٹ ہے اور اتنی فاسٹ خبریں پہنچتی ہیں، اس کے بعد بھی بہت ساری خبریں توڑ مروڑ کے آ جاتی ہیں۔ تو جنگ جمل کے ایک تو شام کے لوگ پہلے ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر تھے، اس لیے کہ وہاں یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت میں حضرت علی کا ہاتھ ہے، حالانکہ یہ نہیں تھا۔ تو شام کے لوگ ایسے ہی متنفر تھے، اور جنگ جمل کا جو واقعہ ہو گیا اس کی وجہ سے اور معاملہ خراب ہو گیا۔ اچھا، یہ شام کے لوگ جو ہیں اگر غلط فہمیوں کے شکار ہوئے تھے تو کوئی عجیب بات نہیں تھی، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا غم اتنا زیادہ تھا کہ زیادہ جب غم انسان کے ذہنوں پہ سوار ہو جاتا ہے تو حقائق نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات شبہات جو ہے حقیقت کا روپ اختیار کر لیتی۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی
کہ ملک شام والے جہاں حالات برپا ہوئے تھے مدینے میں اور بصرہ میں، اس سے اتنی زیادہ دور تھے کہ اصل خبر ان کو نہیں مل رہی تھی. اور تیسری وجہ یہ تھی شام کے لوگوں کے متنفر ہونے کی کہ بیچ میں جو سبائی لوگ تھے انہوں نے اس طریقے سے ماحول خراب کیا تھا کہ شام کے اندر جاہلیت کی عصبیت کو ابھار دیا تھا. تو یہ معاملہ ہو گیا. بہرحال معاملہ بن نہیں سکا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے معاویہ جو ہے نا، نام معاویہ ہے، لوگ امیر معاویہ کہتے ہیں، جبکہ امیر معاویہ نہیں ہے. امیر جو ہے ان کو خلیفہ کی جگہ پہ امیر کہا جانے لگا اور یہ امیر ہی ہو گئے. بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ بسا اوقات بعض جو خبریں ہوتی ہے نا، کہ کئی خبریں آ جاتی ہے کہ حضرت علی کے بارے میں کسی نے یہ کہا، زبیر کے بارے میں کسی نے یہ کہا، کئی خبریں آتی ہے. کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو کسی بھی انسان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے، اس کے پرانے عمل کو دیکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رہن سہن کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ حالات صحیح ہیں تو یہ بیان کرنے والا غلط ہے. اس لیے کہ بیان کرنے والے لوگ عموماً خبریں جو آتی ہیں آج بھی اور اس زمانے میں بھی اور آئندہ بھی، جیسے حالات ہوتے ہیں اور وہاں پر جیسے افراد ہوتے ہیں انہی کے ذریعے خبر آتی ہے. اب مسجد کی خبر کسی شرابی سے نہیں آئے گی اور شراب خانے کی خبر کسی خانقاہ سے نہیں آئے گی. تو جنگ و جدل کی خبریں جو آتی ہیں وہ جنگ و جدل میں ملوث افراد کے ذریعے ہی آتی. تو اونچ نیچ کا معاملہ ہونا یہ فطری بات ہے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی دیکھیے کہ جب مکے سے چلے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 760 تھے اور جب کوفہ میں آئے تو 9000 ہو گئے. حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ مشہور ہے، میں نے تو دیکھا تو حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ نہیں، آپس میں لوگوں نے لڑایا تھا. حضرت عائشہ بھی بچنا چاہ رہی تھی اور حضرت علی بھی بچنا چاہ رہی تھی. بعض چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہے نا کہ اس کی طرف سوچ لیتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے. بہرحال یہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں 20,000، بعض لوگ بتاتے ہیں 25,000 اور محتاط قول بتاتے ہیں 10,000 افراد اس میں شہید ہوئے تھے. بلکہ محتاط قول دیکھا جائے تو 10,000 بھی نہیں تھے، 3,000 کے آس پاس تھے. 10,000 حالانکہ اکثر و بیشتر لوگ لکھتے ہیں. خلافت و ملوکیت میں بھی صالح سرور صاحب نے بھی یہی لکھا ہے اور نجیب اکبر آبادی نے بھی یہی لکھا ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے ایک اسماعیل ریحان صاحب نے یہ لکھا کہ نہیں 3,000 کے آس پاس تھی. جو لوگ 20-25,000 لکھتے ہیں غلط لکھتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت حضرت علی کے پاس 9,000 افراد تھے اور حضرت عائشہ کے پاس 6,000 تھے. 15,000 تو افراد ایسے ہی ہوئے. بہرحال اب ادھر سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر اور ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آنے کے بعد تقریباً صفین کے میدان میں 2 مہینے تک دونوں لشکر قیام پذیر رہے. دونوں فوج میں سے جو قرہ حضرات تھے تقریباً ان لوگوں نے اپنا ایک خیمہ الگ سے لگا لیا اور یہ 30,000 کے آس پاس تھے. عالم لوگ قرہ لوگ 30,000 تھے. انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ آپس میں جنگ نہیں ہونے دینی. 2 مہینے کے اندر میں آپس میں نوک جھوک اور کچھ حالات بگڑنے کی وجہ سے جنگ کے جو حالات ہوتے ہوتے رک گئے، اس میں سے تقریباً 85 مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ ہوتے ہوتے رک گئے اور ان لوگوں نے رکوایا. 2 مہینے تک یہ معاملہ ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہیں بنی اور جنگ چھڑ گئی. اچھا، جنگ چھڑنے میں جو ہے وہ اس سے پہلے اور بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارا سمجھانا بجھانا ہوا، لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقف پہ تو صحیح تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہمارے اوپر بیعت کرو، اس کے بعد ہم قصاص عثمان کے بارے میں سوچیں گے. اصل میں شہادت عثمان کے بعد جو ہے نا صحابہ کرام کے 4 طبقات بن گئے تھے. ان میں سے ایک طبقہ کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی سے بالکل ایگری کرتے تھے کہ جو حضرت علی کہتے وہی صحیح ہے، جس میں سے حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جب تک کہ خلافت خوب مستحکم نہیں ہوتی ہے اور قاتلین کو صحیح سے پہچانا نہیں جاتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ یوں ہی مشہور کر دیے گئے تھے، تب تک کہ قصاص نہیں لیا جائے گا. ایک گروپ کا یہ کہنا تھا. دوسرا گروپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت تو کریں گے لیکن ان کو قصاص لینا چاہیے، اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے. اس میں سے طلحہ و زبیر تھے اور ان کے ساتھی تھے.
ان کا یہ رویہ غلط تھا کہ جب ایک خلیفہ کو ہم مان لیے ہیں تو اپنی طرف سے اقدام نہیں کرنا چاہیے. اچھا تیسرا گروہ یہ ہو گیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کہ شہادت عثمان میں شریک قاتلین کا حضرت علی بدلہ نہیں لیتے ہیں اس وقت تک حضرت علی کی پوزیشن مشکوک ہے، ان کی خلافت نہیں مانی جائے گی. یہ اہل شام کا کہنا تھا، معاویہ رضی اللہ اور ان کے ساتھی کا کہنا تھا. ایک گروہ ایسا تھا جس نے اس میں حصہ لینا ہی چھوڑ دیا، اس میں سے عبداللہ بن عمر وغیرہ اور دوسرے لوگ تھے. تو 4 گروپ بن گئے تھے. بہرحال یہ جو جنگ ہوئی تو تقریباً 3 دن تک مفاہمت نہیں ہو سکی، اور اس میں اس طریقے سے بلوائی کھل کر کے سامنے نہیں آ سکے جس طریقے سے جنگ جمل میں آئے. یا آپس میں ان دونوں کی نا اتفاقی یا اجتہادی غلطی کہیں، حالانکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اجتہادی غلطی، ہم تو اجتہادی غلطی ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ممکن ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ قصاص کی وجہ سے بہت زیادہ یہ تھے، اور حضرت علی کا کہنا تھا کہ نہیں قصاص ابھی نہیں لیا جائے گا. بہرحال جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,00,000 لوگ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے 70,000 تھے. اور اس جنگ میں 3 دنوں تک جنگ ہوئی اور 70,000 افراد اس میں جاں بحق ہوئے. بعض لوگ 90,000 کہتے ہیں، لیکن کم سے کم 70,000 افراد جاں بحق ہوئے. اب یہاں پر 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت جو ہم شروع سے سنتے ہوئے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایسا لگا کہ شام والے جنگ ہارنے جا رہے ہیں تو عمرو بن عاص کے کہنے پہ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزے پہ قرآن اچھالا، اور حضرت علی قرآن کے بہت پابند تھے، انہوں نے کہا اب قرآن فیصلہ کرے گا. ایک روایت یہ ہے کہ لیلۃ الحریر یعنی چیخو پکار کی رات، اس رات میں دیر رات تک جنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ جانے گئی تھی. حضرت علی نے خبر بھجوایا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ایسا ہے کہ جنگ بندی کرو، کم سے کم اپنے اپنے جو شہداء ہیں ان کی تدفین تو کی جائے. تو حضرت علی کے کہنے پہ جنگ بندی کی گئی تھی، لیکن حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ دونوں طرف کی فوج جو ہے نفسیاتی مرض کے شکار ہو گئے تھے، پریشان تھے کہ آخر کیا ہوگا. بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب ہم شاید جنگ ہار جائیں گے، تو انہوں نے ایک برق رفتار گھوڑا منگوا کر کے رکھ لیا تھا کہ اگر بھاگنے کی فرار ہونے کی نوبت آئے گی تو یہ راستہ اختیار کیا جا سکے. اور اس کے بعد یہ تو ایک نیزے والی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لیلۃ الحریر کی صبح کا وقت ہوا تو عمرو بن عاص کے کہنے پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا نسخہ علی کے پاس بھجوایا تھا. ایک تو نیزے پر والی بات ہے، ایک حضرت علی کے پاس آیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے. اب راضی ہونے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آپس میں حکم مان لیتے ہیں کسی کو، اور جو حکم فیصلہ کریں گے ان کو ہم مان لیتے ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ جیسی حکم کی بات آئی تو جو لوگ سبائی گروپ سے تھے اور جو لوگ کچھ لوگ اوور دینداری اختیار کرنا چاہتے ہیں ویسے افراد تھے، تو دونوں گروپ میں تھے، شامی میں بھی تھے، حضرت علی کے اس گروپ میں. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی بنے گا، اور انہوں نے مخالفت کی. حضرت علی نے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے. بہرحال حضرت علی نے کہا کہ نہیں، جنگ بندی ہوگی تو ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ نہیں، جنگ ہونی چاہیے، اور آپ نے حکم کسی انسان کو بنا لیا، اس لیے علی کافر ہو گئے. حضرت علی نے کہا کافر کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، نبی سے جب اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ شرک کریں گے تو اے نبی آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی انسان کو حکم مان لیا ہے تو آپ بھی کافر ہو گئے. حضرت علی نے کہا کہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ آپس میں جب میاں بیوی میں افتراق اور انشقاق ہو تو کسی کو حکم بنا لو، تو کیا امت کا معاملہ یہ شادی بیاہ سے بھی کم درجے کا؟ اب یہاں پہ خارجی کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں بیچ میں. حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک مرتبہ کہیں سے کوئی خارجی آ گیا نیزہ لے کر کے، امام حنیفہ سے کہا کہ تم علی کو کافر مانتے ہو کہ مومن مانتے ہو؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ علی تو صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں اور جنتی ہیں، مومن ہیں، تم کون ہو؟ کہا میں خارجی ہوں. کہا تم کافر کیوں مانتے ہو؟ کہا انہوں نے حکم مان لیا تھا. ابو حنیفہ نے کہا حکم کس کو کہتے ہیں، پہلے ہم دونوں بحث کرتے ہیں. تو کہا بیٹھو بحث کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہم دونوں بحث کریں گے تو ہم جیتے گا کون، پتہ کیسے چلے گا؟ کسی کو بلا کر کے لاؤ. کہا صحیح کہا آپ نے. وہ جانے لگا بلانے کے لیے، تو کہا کہ یہی کام تو علی نے کیا تھا نا. تو وہ خاموش ہو کر کے چلا گیا. تو بہرحال
حکم کا تحکیم کا معاملہ ایسا آیا تو وہاں سے یہ خارجی لوگ جو ہے وہاں سے یہ خارجی کی بنیاد پڑی. اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور جنگ بندی کے فوراً بعد معاملہ تحکیم ہوا، تاکہ ایسی بات نہیں. 8 مہینے کے بعد واقع تحکیم، اس درمیان ہی یہ خارجی لوگ نکل گئے، اور اس وقت تک مسلمانوں کا نعرہ تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ان لوگوں نے ایک دوسرا نعرہ ایجاد کر لیا، نعرہ تحکیم ایجاد کر، لا حکم الا للہ. وہ یہ کہ صرف اپنے عقیدے پہ رہتے کہ معاملہ چل جاتا، وہ حکوموں کو ستانے بھی لگے. تب انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اوپر کارروائی کرنی پڑے. جب وہ نکلے فوج کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ لوگ تقریباً اس وقت 24، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور ان کو سمجھا کر کے دیکھیں، لیکن آپ اکیلے نہیں جائیے، مجھے ڈر لگتا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، یمنی چادر، وہ خوبصورت چادر ایک اوڑھے. اور جب وہاں گئے تو دیکھا کہ ارے سب کی پیشانیاں سجدوں سے سجی ہوئی ہیں، ایک دم پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہیں، اور دیکھنے میں سب اللہ والے ہیں سب. اور استقبال کیا، بٹھا اٹھا کا، کیا بات ہے. تب خارجیوں سے کہا انہوں نے کہ آپ جو ہے آپ کو کیا پرابلم ہے حضرت علی سے. تو خارجیوں نے کہا کہ 3 غلطی ایسی کی ہیں حضرت علی جس کی وجہ سے وہ کافر ہو. کہا کون کون سی غلط؟ تو کہا کہ تحکیم کے وقت انہوں نے یہ پہلی بات تو یہ کہ معاویہ اور عائشہ سے جنگ ہوئی تھی، اس میں مال غنیمت انہوں نے نہیں لوٹنے دیا، اور تحکیم کے وقت انہوں نے کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا تو وہ کافر ہو گئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ معاویہ نے جب کہا کہ امیر المومنین کا نام ہٹا دو تو انہوں نے امیر المومنین کا نام ہٹا دیا، تو وہ کیا امیر الکافرین ہے کیا؟ تو بہرحال عبداللہ ابن عباس نے تینوں کا تشفی بخش جواب دیا، اور اتنا تشفی بخش جواب دیا کہ 20,000 خارجی جو ہے وہ ان کے ساتھ آئے. اب 4,000 خارجی بچے. 4,000 خارجی میں وہ بھی تھا جس کا تذکرہ بصرہ کے وقت آیا تھا، ہرقوس. جو ہرقوس بھاگ گیا تھا اس میں سے وہ بھی خارجی تھا، پہلے وہ سوائی تھا پھر وہ خارجی ہو گیا. بہرحال ہرقوس بھی جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 افراد شہید ہوئے، اور باقی وہ سب کے سب مارے گئے. 1-2 ادھر ادھر بچ گئے ہوں تو بچ گئے ہوں، لیکن یہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے. اس جنگ کے بعد حضرت علی نے کہا کہ ایک عجیب الخلقت آدمی کو تلاش کرو. لوگوں نے تلاش کیا تو ملا نہیں. حضرت علی رونے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنگ ہم نے غلط کیا. لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہاری جنگ ایسے لوگوں سے ہوں گی جن کے روزے اور نماز کو تم اپنے سے بہتر سمجھو گے، اپنے روزے نماز کو کمتر سمجھو گے، اور اس جنگ میں تم سے ایک ایسا شخص مارا جائے گا جو عجیب الخلقت ہوگا، اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ تھن کی طریقے سے ہوں گے آستین کے بعد. لوگ کافی تلاش کیے، نہیں ملا. حضرت علی کافی پریشان ہوئے کہ کہیں وہ افراد تو نہیں، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نہر کے کنارے کھجور کے درخت کے نیچے دیکھا کہ وہ انسان مل گیا. تب حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ صحیح ہے. تو بہرحال یہ جنگ نہروان تھی. یہ واقعہ جو ہے نا، سب سے پہلے تو یہ کہ پورے واقعہ کے پس منظر کو ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا، تب بات سمجھ میں آئے گی. اس میں ایک عبداللہ بن سبا کا معاملہ جو بار بار آتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آج تک پتہ نہیں چلا. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو جلاوطن کر دیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں یمن چلا گیا، لیکن کیسے مارا کیا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو جلا دیا تھا، لیکن ایک روایت میں کہ حضرت علی کو عبداللہ بن سبا اور دوسرے لوگ آ کے کہیں کہ آپ تو خدا ہیں، آپ تو خالق ہیں، آپ تو رازق ہیں. حضرت علی نے کہا کہ تم کو جلا دیں گے، اور خندق کھدوا کے آگ میں ڈال دیا سب کو. 12 لوگ تقریباً تھے، سب کو جلا دیا. عبداللہ بن سبا نے کہا اب تو اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی خدا ہے، اس لیے کہ آگ کی سزا خدا ہی دیتا، لیکن اس وقت بھی بچ گیا. یہ عجب اتفاقات ہوتے ہیں. اب غور کر، بنی اسرائیل میں بھی جو ہے 70,000 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا بچڑے کی پوجنے کی وجہ سے، لیکن سام بھی بچ گیا. تو کبھی کبھی اس طرح کے سرغانہ لوگ کیسے بچ جاتے ہیں. عبداللہ بن سبا کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے پیچھے نشانات نہیں چھوڑتا تھا، اور اسلامی شریعت جو ہے بغیر دلیل کے کسی کو کچھ کر نہیں سکتی. بہرحال عبداللہ بن سبا کیا ہوا سو پتہ نہیں، لیکن یہ واقعات ہیں جو واقعات ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اس خاردار جنگل میں بہت سارے لوگ بھٹک بھی گئے ہیں، اس لیے ہم کو واقعات کے حساب سے دیکھنا چاہیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے کہ اس پر ایمان لایا ہی جائے، اس لیے کہ ایک ایک واقعے کی کئی روایتیں ہیں تو ممکن ہے کچھ اونچ نیچ کا بھی معاملہ ہو، لیکن یہ تاریخی حیثیت ہے، اس کو آدمی جانے، لیکن کسی سے بدظن نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ 2008 کی بات ہے، جب میں بامبے آیا تھا پہلی بار، تو کہیں حج میگزین ایک مل گیا تھا مجھے.
حج میگزین میں نے اس میں پڑھا تھا، کسی نے ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ ایک کسی غیر مسلم کا یہ شعر ہے، اور یہ شعر اس نے لکھا تھا نیچے، 2008 کی بات ہے یا 2006 کی بات، اس میں اسی وقت وہ بات یاد رہ گئی میرے ذہن میں. اس نے یہ لکھا تھا کہ کسی غیر مسلم نے یہ چند قطع کہا ہے. وہ یہ قطع تھا کہ ایک دن کسی نے حضرت علی سے عرض کی، ایک دن کسی نے حضرت علی سے عرض کی، اے نائب رسول امی دام ظلکم، اے رسول کے نائب، آپ کا سایہ تادیر قائم رہے. ایک دن کسی نے حضرت علی سے عرض کی، اے نائب رسول امی دام ظلکم. ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے زمانے میں لبریز تھا یہ خم. کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، میری تو عقل ہو گئی اس مسئلہ میں گم. بولے علی یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، بولے علی یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم. چلیے اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے جو ہے سبق لینے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بات اور میں بیان کر دوں کہ ایک صاحب نے کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تتمہ ہو اس بات کا، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ مکمل دین ہے اور ہر اعتبار سے مکمل ہے، چاہے وہ جزا کا معاملہ ہو، سزا کا معاملہ ہو، یا دوسروں کی طرف سے بغاوت کا معاملہ ہو، دشمنوں کا معاملہ ہو، یا اپنوں میں دشمن پیدا ہونے کا معاملہ ہو. قیامت تک جب یہ دین ہے تو ہر چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو جہاں تک ہو سکا جو چیزیں رسول کے شایان شان تھی وہ رسول کے زمانے میں ہو گئی. جیسے مان لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر کے دکھانا تھا وہ دکھا دیے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان کے خلاف جو چیز نہیں تھی اور وہ چیز منفی تھی. ایک تو مثبت چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کر کے دکھایا، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو منفی چیز تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے. جیسے نمازوں میں بھول گئے، سجدہ سہو کا معاملہ، یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی تھی جس کا نافذ ہونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تاکہ پتہ چلے کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن وہ حرکتیں ایسی تھی جو کسی سمجھے کہ نبی کے شایان شان نہیں تو کسی غیر معروف صحابی کے ذریعے وہ سرزد ہو گیا اور زنا کا حد یا چوری کا حد نافذ کرایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ دین اس طریقے نافذ ہوتا ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان بھی نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ان کے زمانے میں یہ وقوع ہو جائے یہ بھی ان کے شایان شان نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے آپس میں اتفاقات ختم ہو جائے، فسادات ہو جائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھی. اور یہ قیامت تک آنے والی امت میں کبھی نہ کبھی ایسا ہونا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، نہیں ہونا تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں اگر نہیں ہوتا تو بھی بعد میں ہونا تھا، لیکن پھر ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہوتا؟ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے حکمت عملی تھی کہ یہ واقعہ پیش آ جائے. پیش آنے کے بعد معاویہ اور علی کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں دیکھیے حالات پڑھیے کہ آپس میں ایک دوسروں کا کیا رویہ تھا. ایک دوسروں کے حضرت علی نے اعلان کر دیا تھا کسی بھاگتے کو قتل نہیں کیا جائے، کسی کا سامان نہیں چھوا جائے، کسی عورت پہ حملہ نہیں کیا جائے، چاہے کوئی عورت تمہارے سر پہ کیوں نہیں سوار ہو جائے، یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں. تمام وہ رعایتیں رکھی جو ایک مومن کے لیے رکھی جاتی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھا دیا. ورنہ ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ عیسائیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں آپس میں، اس جنگوں میں دیکھیے واقعات دیکھیے کہ ایک گروپ کے عیسائی دوسرے گروپ کی عورتوں کو پکڑ کے لاتے تھے اور پیٹ چاک کر کے زندہ بچہ نکال کے کتے کے سامنے ڈال دیتے. یہ عیسائیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا. اور مہابھارت کو دیکھیے کیا حالت ہے، مہابھارت تو نام ہی ہے مہابھارت، اس کو کیا کہیں گے. تو جتنی قومیں ہیں آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے اس کو دیکھیے. یہ جو آپس کی جنگیں ہوئی معاویہ علیہ رضی اللہ تعالی جنگ ہوئی بہرحال ہونا تھا. میں نے 4 واقعات بتائے، ایک مثبت، ایک منفی اور ایک حد کا اور ایک یہ. تو یہ واقعہ جو لاسٹ کا واقعہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کی شایان شان نہیں تھا، اور ایسے حالات قیامت تک آنے والے تھے کہ آپس میں کبھی نہ کبھی ایسا مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دور اندیش تھے. میں نے اکثر دیکھا پڑھتے ہوئے کہ حضرت علی سے کوئی بات کہی جاتی تو وہ کہتے ہیں رکو میں بتاتا، فوراً نہیں، مطلب غور و فکر کرنے کے بعد وہ کوئی جواب دیتے. جیسے حضرت طلحہ اور زبیر نے اجازت کئی بار مانگی تھی مکہ جانے کی، وہ خاموش رہتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال بہت دور اندیش تھے
اور دور اندیش ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو کشادہ ظرفی کا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا جنگ میں، یہ ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ آپس میں اللہ نہ کرے کبھی کبھی کچھ ہو، لیکن آپس میں اگر مسلم بھائیوں کے درمیان کچھ ہوتا ہے نا اتفاقی کی وجہ سے، اس لیے کہ نا اتفاقی جب پیدا ہوتی ہے تو دھیرے 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 حالات بگڑتے جاتی ہے اور انسان کیا سے کیا نہیں کر جاتا. تو پھر ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رویہ رہا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والوں کا. بلکہ دیکھیے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 93 سال کے 93 ایئرس کے تھے اور حضرت علی کے ساتھ تھے. اور پھر ایک بات اور یہاں پہ بتا دوں کہ ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت علی کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے اور وہ پیادہ جنگوں میں تھے اور وہ مطلب یہ کہ وہ شہید ہو گئے تھے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے مصر سے ایک قاضی آیا اور قاضی نے کہا، یہ دیکھیے بات مکمل ہونے کے بعد یاد آئی، قاضی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج لڑ رہے ہیں اور ستارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کچھ ستارے ادھر ہے کچھ ستارے ادھر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کس کے ساتھ ہو؟ تو اس نے کہا میں تو سورج کے خلاف چاند کے ساتھ ہوں. انہوں نے بھگا دیا اور منصب قضا سے بھی ہٹا دیا. کہا کہ تم اس آیت کے خلاف ہو. فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ، کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا ہے اور دن کی نشانی کو جو ہے ہم نے دیکھنے والا بنا دیا ہے. اور بھی کچھ ایسے واقعات بعد میں ہوئے جس سے یہ پتا چلا کہ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس معاملے میں صحیح تھا. لیکن پھر بھی سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہمیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابی رسول ہیں، ان لوگوں کے آپس کی کا معاملہ تھا اور ممکن ہے یہ اجتہاد مختی ہو، مطلب یہ ہے کہ اجتہاد میں کوئی غلط سوچ پہ آدمی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.